میں عرض کرتا ہوں، جہاں تک اسلامی ممالک کا تعلق ہے یا عام علماء کا تعلق ہے، ان کے نزدیک اس سوال کی کوئی اہمیت ہی نہیں. لوگ کرتے پھریں بے شک، ان کو کوئی پرواہ نہیں. خود بھی اسٹرائکنگ کرتے ہیں، خود بھی دھرنے مارتے ہیں. لیکن جہاں تک جماعت احمدیہ نے اسلامی تعلیم کا مطالعہ کیا ہے، جماعت کی روح سے اسٹرائک ایکشن کی ضرورت نہیں ہے. دو باتیں ہیں. اول یہ کہ اسٹرائک ظاہر کرتی ہے کہ حکومت اپنے فرائض سے غافل ہے، اور سینسٹیوٹی حکومت کی ہونی چاہیے کہ وہ ضرورتوں کا نیچے اتر کے دھیان رکھے، اور اگر ضرورتیں جائز ہیں تو مطالبے کے بغیر پوری کرے، اور اگر جائز نہیں ہیں تو اسٹرائک ہو یا کوئی چیز ہو، وہ حکومت کو حکومت اس سے دبنی نہیں چاہیے، کیونکہ اصول کا تقاضا یہ ہے کہ غلط بات میں غلط دباؤ کے نیچے نہ آؤ. اس لیے اسلام میں تو اسٹرائک کا موقع ہی کوئی نہیں ہے. اسلامی تعلیم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قطعی شہادت ملتی ہے کہ خلافت کے دوران آپ بعض دفعہ رات کو اپنے غلام کو لے کر ایسے لباس میں چلتے تھے کہ عام چلنے پھرنے والے کو پتہ نہ چلے، اور نکلتے بھی ذرا رات کو، گہری رات ہونے پر، اور چکر لگاتے تھے کہ کہیں کوئی تکلیف میں تو نہیں. گھروں کے پاس سے گزرتے تھے، اندر سے اگر کسی کی دردناک چیخ آتی ہے، کوئی تکلیف میں ہے، تو فوری اس کا ازالے کی خود کوشش کرتے تھے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے اس دور میں کہ ہر سربراہ خود بڑے بڑے ملکوں کی ہر گلی کے چکر لگائے، لیکن خدا نے اسی حد تک سہولت بھی تو دے دی ہے. اب تو جاسوسی کا نظام اتنا ترقی کر گیا ہے کہ گھر بیٹھے رائل فیملیز کے اندر کی باتیں لوگ معلوم کر لیتے ہیں، جو بدنیتی سے کرتے ہیں. مگر اگر نیک نیت سے عوامی ضرورتوں پر نگاہ رکھنے کے لیے جدید طریقے استعمال کیے جائیں اور پل پل کی خبر حاصل کی جائے تو یہ ناممکن نہیں ہے. اس لیے اصول وہی ہے کہ حکومت حساس ہو ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے اوپر وہ نگران ہے. اس لیے قرآن کریم نے حکومت کا جو تصور ہے وہ عام مولویوں یا دوسروں کے تصور سے بالکل مختلف پیش فرمایا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ یا فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب تم لوگوں پر حکومت کرو تو کس چیز سے کرو؟ شریعت سے، قرآن سے، یا گرنتھ صاحب سے، یا ویدوں سے، کوئی ذکر نہیں. ان تحکموا بالعدل، تو محض عدل کے ساتھ حکومت کرو. کوئی مذہب، کوئی اور نظام تمہارے پیش نظر نہ ہو، نہ پارٹی پالیٹکس، نہ کچھ اور محرکات، بلکہ کامل جسٹس، ایبسولوٹ جسٹس. اس کے سوا حکومت کا اور کوئی نظام نہیں ہے جو قرآن کریم پیش کرے. اور اگر ایبسولوٹ جسٹس ہو جائے تو پھر اور چاہیے ہی کوئی نہیں، کچھ نہیں. جتنے احتجاجات ہیں دراصل یہ جسٹس نہ ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. اس لیے جو میں نے کہا تھا حکومت کا فرض ہے، اگر کسی سے جسٹس نہیں ہوئی تو وہ حکومت جواب دہ ہوگی. یہ دوسری بات ہے جو اسلامی حکومت کو، اگر وہ سچی اسلامی حکومت ہو، ایسے حالات قائم کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ عوام کو احتجاج کی ضرورت پیش نہ آئے. کیونکہ خدا تعالیٰ نے دوسرا تصور یہ پیش فرمایا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ تم اپنے افعال کے جواب دہ ہو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہر گھر کا سربراہ اپنے زیر نظر خاندان کے معاملے میں خدا کو جواب دہ ہے. وہ مالک نہیں ہے، وہ امین ہے، اس کے پاس امانتیں ہیں. یہ جس طرح ہر گڈریا بھیڑوں کے متعلق جواب دہ ہے جس کے مالک اور ہوں، اسی طرح ہر انسان اپنے نیچے اپنے ماتحت لوگوں کے جواب دہ ہیں. اس مضمون کو بڑھاتے ہوئے حکومت کا بھی ذکر فرماتے ہیں. ہر سربراہ اپنی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا.
تو جہاں یہ نظام قائم ہو وہاں اسٹرائک کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. الٹ قصہ ہے، لوگ جب ایسی حکومتیں تو اتنی حد رزیز ہو جاتی ہیں کہ لوگ جان چھڑکتے ہیں ان کے اوپر. ٹھیک ہے، شکریہ.